اس کا 58واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس برے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر زور گوائی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرح مائل کرے اور آزودہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہوگا، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ اگر تو سبت کے روزہ اپنے پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج میں اسی سلسلے کو جو ہم نے پچھلے تقریباً 3 ہفتے پہلے ہم نے شروع کیا تھا، روزے کے تعلق سے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ روزے کے تعلق سے ہم نے جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، اور پھر روزے کی برکات کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ روزہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ روزہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے، کس طرح کا روزہ ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں تاکہ وہ ہمارا جو روزہ ہے وہ خدا کے نزدیک مقبول ہو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا صرف ڈائٹنگ سے خوش نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، خداوند کے سندر قدموں میں بیٹھتے نہیں ہیں، تو پھر وہ آپ کا روزہ نہیں ہے، وہ آپ کی ڈائٹنگ ہے جو ایکچولی آپ کر رہے ہیں۔ تو ڈائٹنگ کے ذریعے سے آپ خداوند کو خوش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہم کتنی دیر کا روزہ رکھیں، کیونکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ 2 ہفتے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ 2 گھنٹے کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ بے شک 1 گھنٹے کا رکھیں، لیکن وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ گزاریں، ٹھیک ہے۔ اور کافی سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پاس سب 1 گھنٹے کا کیڑا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ ہوتا ہے، چاہے وہ 1 منٹ کا رکھیں یا 40 دن کا رکھیں۔ اور میں نے 2 ہفتے پہلے آپ سے پوچھا تھا، کسی کو یاد ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کتنے روزے رکھے تھے؟ 1۔ ہاں جی، پہلے شکر ہے خداوند کا کہ پہلے صاحب کہہ رہے تھے 40۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 روزے نہیں رکھے تھے، اس نے صرف 1 روزہ جو ہے وہ 40 دن کا رکھا تھا۔
40 दिन और 40 रात का एक रोजा था। ठीक है, तो आज हम थोड़ी देर के लिए इसी वक्त के बारे में सीखेंगे कि हम कितनी देर का रोजा रख सकते हैं। ठीक है, बारह हर साल जो है जब भी रोजे आते हैं तो लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भाई साहब मैं मेडिसिन खाता हूं, मुझे डायबिटीज है, मेरा बीपी का प्रॉब्लम है, मेरा ये इश्यू है, मेरा वो इश्यू है, तो क्या मैं रोजा रख सकता हूं? क्योंकि मैं 24 घंटे का रोजा तो नहीं कभी भी रख सकता, क्योंकि मुझे दवाइयां भी खानी है। तो याद रखें, पिछले हफ्ते में आपको याद होगा कि मैंने इस बात के बारे में बातचीत की थी कि महज भूखे रहना जो है ये रोजा नहीं है। और शायद आपको याद हो कि जब हमने गलत फहमियों के बारे में बातचीत की थी तो मैंने आपसे पूछा था कि जब हम रोजा रख के इशाए रुबानी लेते हैं तो क्या हमारा रोजा टूटता है या नहीं टूटता? नहीं टूटता, क्योंकि रोजा एक मुकद्दस इबादत है। तो जब आप खुदावन की इबादत करते हैं तो एक इबादत करने से दूसरी इबादत कभी भी मनसूख नहीं होती, एक इबादत करने से दूसरी इबादत कभी भी टूटती नहीं है, एक इबादत करने से दूसरी इबादत करने का गुनाह कभी भी नहीं होता है। इसलिए समझे, रोजे की हकीकत को समझे, क्योंकि जब आप रोजे को, हकीकी रोजे को समझ जाएंगे तो फिर आपका जो रोजा खुदावन के साथ होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। और उसके बारे में भी हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि फिर खुदा जो है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड काम करेगा। तो खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं देखता कि आप कितनी देर का रोजा रखते हैं, खुदा इस बात को देखता है कि आप किस स्पिरिट के साथ, किस रूह के साथ खुदावन के पास आते हैं, किस मोटो के साथ, किस मकसद के साथ आप खुदावन के पास आते हैं। याद रखें, अगर खुदा सिर्फ और सिर्फ आपके पेट को ही देखे, सिर्फ आपके पेट के ऊपर निगाह करे, तो फिर आपसे जो ज्यादा गरीब लोग हैं, जिनके पास खाना पीने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भूख से मर रहे हैं, वो हमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए। याद रखें, खुदा हमारे पेट पर निगाह नहीं करता, वो हमारे दिल पर निगाह करता है कि क्या हमारा दिल 100% खुदावन की तरफ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो बाइबल मुकद्दस जो है हमें मुख्तलिफ औकात के रोजों के बारे में बयान करती है, बताती है, हमें आगाह करती है। पहला जो है रोजा हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं वो 24 आवर का रोजा है, 24 घंटे का रोजा। और यह रोजा जो है बनी इसराइल के ऊपर फर्ज था। खुदा, बाय द वे थोड़ा सा मेरे इल्म में जरा इजाफा कीजिएगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 365 दिन होते हैं। याद रखिएगा, 365 दिन होते हैं। और पता है खुदा ने कितने 365 दिनों में कितने दिन हमें रोजे रखने के लिए कितने फर्ज किए हम पर? सिर्फ एक दिन था, और वो भी योम कपूर का दिन था, योम कफारा का दिन था। और ये रोजा जो है वो बनी इसराइल जो है वो साल में सिर्फ एक दफा रखते थे, यानी आज सनसेट से शुरू होता था, कल सनसेट के साथ खत्म होता। जैसे कि हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि तारा वेख के रोजा रखना है तो ताजा तारा वेख के खोलना है। आई डोंट नो कि आप इस टर्म से आगाह हैं या नहीं, लेकिन मैंने जब पाकिस्तान में था तो मैंने इस चीज को बहुत सुना। ठीक है, तो ये 24 आवर का रोजा था जो खुदा ने बनी इसराइल के ऊपर फर्ज किया था। सिर्फ साल में 365 दिनों में सिर्फ एक दिन खुदा ने फर्ज किया था। बाकी हमारे यहां अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो क्रिश्चियंस हैं हम पर 40 रोजे फर्ज हैं। कोई भी हम पर रोजा फर्ज नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से लोगों ने पूछा, यूहन्ना के रसूल शागिर्दों ने, कि हम तो रोजा रखते, तुम क्यों नहीं रोजा रखते? तो उनके अंदर यह तजस्सुस पैदा हुआ कि हम क्यों नहीं रोजा रखते। तो वो यीशु के पास गए और उन्होंने यीशु से जाके कहा, और फकीयों फरीसियों ने भी यही बात यीशु के सामने रखी। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि ये रोजा रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, नॉट येट, अभी नहीं, क्योंकि जब तक दुल्हा उनके साथ है तो उन्हें रोजा रखने की जरूरत नहीं। लेकिन जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, गा जो है वो एक फ्यूचर सेंटेंस है, और खुदा ने कहा कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो वो रोजा रखेंगे। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं पर भी हमें यह नहीं कहा कि वो 24 घंटे का रोजा रखेंगे, 10 दिन का रोजा रखेंगे, 40 दिन का रोजा रखेंगे या 50 दिन का रोजा रखेंगे। कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया।
لیکن آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے مختلف اوقات کے بارے میں. پہلا روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا تھا جو کہ بنی اسرائیل کے اوپر فرض تھا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی روزے رکھے گئے ہیں بائبل مقدس میں وہ فرض نہیں تھے. ٹھیک ہے, دوسرا روزہ جو ہے وہ ہم 12 گھنٹے کا دیکھتے ہیں. یہ صبح سن رائز سے سن سیٹ کے ساتھ ہوتا تھا, اور آپ اس کو سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں, اور جو یوم کپور کا روزہ ہے اس کو اخبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 26ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت میں آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. لیویٹیکس چیپٹر 23 ورس 26 to 32 جو 24 گھنٹے کا روزہ تھا. اور یہ روزہ جو ہے 12 گھنٹے کا جو روزہ ہے یہ سیموئیل نے رکھا تھا, پروفٹ سیموئیل نے, اور اس نے اس وقت رکھا تھا جب وہ ایک جنگ کی حالت میں تھے, ہنگامی حالات میں تھے, پیسفل سچویشن نہیں تھی, تو اس وقت انہوں نے 12 گھنٹے کا روزہ رکھا. نہ صرف سیموئیل نے رکھا بلکہ اس نے پوری قوم کے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ بھی 12 گھنٹے کا ضرور روزہ رکھے. اور پھر تیسری قسم کا جو روزہ ہمیں, ناٹ قسم, یہ دس از ناٹ اے کائنڈ, ایکچولی ٹائمنگ ہے. تیسری قسم کی جو ٹائمنگ ہے روزے کی وہ ہے 3 دن کا روزہ. اور 3 دن کا جو روزہ ہے وہ آستر نے رکھا, اور آپ اس کو آستر کی کتاب اس کے 4تھے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اور جب بھی روزے آتے ہیں ہم آستر کے روزے کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. اور یہ کسی کو معلوم ہے یہ پارشل فاسٹ تھا یا ایبسولوٹ فاسٹ تھا؟ میں نے 2 قسم کے آپ کو فاسٹ بتائے تھے. شور ہے؟ ہاں جی, یہ ایبسولوٹ فاسٹ تھا, مکمل روزہ تھا. اس نے کہا تھا کہ نہ میں کچھ کھاؤں گی اور پیوں گی, اور نہ میری جو میڈس ہیں, جو میری لونڈیاں ہیں وہ کچھ کھائیں گی اور پیئیں گی, اور ایسا ہی تم بھی کرنا. تو یہ ایک ایبسولوٹ فاسٹ تھا جو کہ 3 دن کے لیے رکھا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہمیں 7 دن کا روزہ ملتا ہے کلام مقدس میں, اور 7 دن کا روزہ جو ہے وہ داؤد نے رکھا. اور آپ اس کو سیموئیل کی دوسری کتاب کے 12ویں باب کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد نے 7 دن تک خداوند کے سامنے روزہ رکھا. اور پھر ہم لوگ 21 دن کا روزہ کو دیکھتے ہیں, 21 ڈیز فاسٹنگ. اور 21 ڈے فاسٹنگ جو ہے وہ ڈینیل نے کی تھی. دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا. اور پھر اس کے بعد ہمیں 40 دن کا روزہ ملتا ہے, اور 40 دن کا روزہ سب سے پہلے کلام مقدس میں موسیٰ نے رکھا. آپ اس کو خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب کی 28ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں, ایکسوڈس چیپٹر 34 ورس 28 میں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا, اور آپ اس کو 1 کنگز چیپٹر 19 ورس 8 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں, پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا, اور متی 4 باب اور اس کی 2 آیت میں آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر کئی لوگ ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے نہیں کہ یسوع نے جو ہے وہ ایبسولوٹ فاسٹ رکھا تھا, اس نے مکمل روزہ نہیں رکھا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے جو پارشل روزہ رکھا تھا, پارشل روزہ, اور اس کی وہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کو 40 دن کے بعد بھوک لگی, جبکہ سب سے زیادہ اشد ضرورت جو ہوتی ہے وہ پانی کی ہوتی ہے. 40 دن کے بعد جو آپ کا باڈی کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا وہ آلموسٹ ڈرائی ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے بالکل, اور روٹی سے زیادہ آپ کو اشد ضرورت جو ہے وہ پانی کی ہوتی ہے. تو کئی کمنٹریٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع نے پارشل روزہ رکھا تھا کیونکہ اسے پانی کی بجائے اسے بھوک لگی تھی زیادہ. تو یاد رکھیں خدا چاہتا ہے کہ ہم سرکمسٹینسز کو بھی دیکھیں, صرف ایک بات کو لے کر خدا کے کلام کی تشریح کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع تھا کہاں پر جب اسے بھوک لگی. کسی کو معلوم ہے کہاں پر تھا یسوع؟ بیابان میں تھا. تو بیابان میں پانی ہوتا ہے؟ نہیں ہے. اگر بیابان میں پانی تھا نہیں تو پھر یسوع نے پانی وہاں سے کہاں سے پی لیا؟ ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں یسوع نے جو فاسٹ کیا تھا دیٹ واز ناٹ اے پارشل فاسٹنگ, دیٹ واز اے ایبسولوٹ فاسٹ. یہ مکمل روزہ تھا جو یسوع مسیح نے رکھا.
تو اس لیے اگر آپ ایبسلوٹ فاسٹ نہیں رکھ سکتے تو پارشل رکھ سکتے ہیں. اگر پارشل نہیں رکھ سکتے تو آپ ایبسلوٹ فاسٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. دیر از اے فریڈم. ٹھیک ہے, لیکن اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ دوسرے نے ایسا روزہ رکھا ہے تو میں بھی ویسا ہی رکھوں. ہمیں کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دوسروں کو دیکھ کر دیکھا دیکھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ یہ روزے کی خواہش جو ہے, روزہ ایک مقدس عبادت ہے, میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں, از اے سیکرٹ ورشپ. اور خدا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے دل سے نکلے, دل سے, کیونکہ جب تک آپ کا دل خداوند کے دل کے ساتھ نہیں جڑ جاتا اس وقت تک آپ کا حقیقی روزہ نہیں ہے. اور میں نے اکثر یہ کہتا ہوں, چاہے ایک دن کا رکھیں یا چاہے ایک سال کا روزہ رکھیں, اگر آپ کا دل خدا کے دل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ روزہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہم خود سے اپنا وقت جو ہے خداوند کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بے شک 1 گھنٹے کا روزہ رکھیں. آپ دوائیاں کھاتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, آپ کو بی پی کا پرابلم ہے, ڈائبٹیز کا پرابلم ہے, کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ نکال سکتے ہیں خداوند کے لیے. اور وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ تنہائی میں اس کے ساتھ وقت گزاریں. اور میں آپ کو دعا کی اقسام کے بارے میں بتا چکا ہوں, اور اس میں سے ایک قسم جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ انڈیویجول پریئر خداوند کے ساتھ گزاریں. انڈیویجول ٹائم جو ہے, پرسنل پریئر ٹائم جو ہے, اور اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنی کوٹھڑی میں جا کر دروازہ بند کر کے تو پھر دعا کی جائے. کانگریگیشنل پریئر تو ہم لوگ کرتے ہیں, کانگریگیشنل پریئر کی اپنی ویلیو ہے, لیکن جو پرسنل پریئر ہے اس کی اپنی ویلیو ہے. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم زیادہ پرسنل ٹائم خداوند کے ساتھ گزاریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کسی کا دادا نہیں ہے, یا ہے کسی کا دادا نہیں ہے. حقیقت میں اسے تو میرا دادا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر میرے باپ کا وہ باپ تھا تو میرا آٹومیٹکلی دادا ہوا. لیکن خدا کسی کا بھی دادا نہیں ہے, وہ سب کا باپ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے, انڈیویجول ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے. اور یہ انڈیویجول ریلیشن شپ اسی وقت ہوگا جب ہم پرسنلی خدا کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزاریں گے, اور پھر وہ وقت جو ہے وہ زیادہ فروٹفل ہوگا. کین یو سے آمین؟ اوکے, دوسرا سوال جو اکثر روزوں کے ایام میں کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کیا کریں. جب روزہ رکھیں تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے خدا کے ساتھ گزاریں, دعا کریں, کلام مقدس کو پڑھیں, خدا کی آواز کو سننے کے لیے خاموشی میں خدا کے سندر قدموں میں بیٹھ جائیں, سوکنگ کریں. سوکنگ آپ میں سے کچھ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے, کیونکہ ہم لوگ جب اولڈ سینچری میں تھے اس وقت میں نے سوکنگ کے بارے میں شیئر کیا تھا کلام مقدس میں کہ سوکنگ ہوتا کیا ہے. سوکنگ ہوتا ہے جس زمین پر لیٹے رہنا, پڑے رہے اندھے منہ خداوند کے سامنے. اور داؤد جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس کا بیٹا مرنے کو تھا تو ہی واز سوکنگ, وہ 7 دن زمین کے اوپر پڑا رہا. اور پڑے رہنے سے مراد یہ نہیں کہ زمین پہ لیٹ کے سو گیا, نہیں, خداوند کے سامنے گریہزاری کی, اس نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا, عاجز بنایا, اپنے آپ کو حلیمی اور فروتنی کی حالت میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیا. تو سوکنگ کرتے ہوئے آپ میوزک پلے کر سکتے ہیں, آپ خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف کھڑے ہو کر دعا کریں یا بیٹھ کر ہی دعا کریں, آپ لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, آپ چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ خداوند نے ہمیں کوئی سیٹ پیٹرن نہیں دیا ہے. اور کل میں کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوسری قوموں کی طرح ہمیں 5 دفعہ ہاتھ پاؤں دھو کے, ایون کہ کانوں کے اندر انگلیاں مار کے, کان بھی دھو کے صاف کر کے پھر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس بھی حالت میں ہوں, جیسے بھی ہوں, جہاں پر بھی ہوں, ہم خداوند کے سامنے بیٹھ جائیں تو خدا ہماری سن لیتا ہے. واٹ اے گریٹ پریولیج وچ گاڈ ہیز گیون اس. دوسری قوموں کے لیے کتنی مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود وہ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, 5 سے بھی زیادہ, بلکہ نفل بھی پڑھتے ہیں وہ. اور ہمیں خداوند نے کچھ بھی نہیں کہا, جب مرضی, جس وقت مرضی. وی آر ناٹ باؤنڈ بائی ٹائم, ہم وقت کی قید میں نہیں ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک اپوائنٹمنٹ,
ہمیں خدا کے صرف وقت پر ہی اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی وقت خدا کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن نہیں جاتے ہم لوگ. کتنے افسوس کی بات ہے, ہم نہیں جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں تو روزہ رکھ کے کام پہ بھی تو جانا ہوتا ہے نا, کام بھی تو کرنا ہے نا, تو روزہ رکھ کے سارا دن بس ویلے بیٹھے رہیے تو پھر کھائیے کتوں. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خداوند یہ نہیں چاہتا کہ آپ روزہ رکھ کے کام کاج نہ کریں. خداوند چاہتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کے اپنے ڈیلی کے روٹین ورک جو ہیں وہ بھی کریں, اور اپنا منہ بھی نہ بگاڑے, اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. یہ وہ روزہ ہے جو خداوند مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. اور اس کے لیے خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھیں تو پھر ہی قبول ہوگا. نہیں, خدا وقت کی قید سے باہر ہے. اور گاڈ از اے انفینٹ گاڈ. ہمارا خدا ٹائم سے باہر ہے. ہی از ناٹ ان ٹائم. بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ گو کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں, بٹ لیٹ می ایکسپلین دس تھنگ. اور گاڈ از ناٹ ان ٹائم, ہی از آؤٹ آف ٹائم. جیسے کہ مثال کے طور پر جس شخص نے کمپیوٹر بنایا ہے, کیا وہ کمپیوٹر کے اندر ہے؟ ہاں, کہاں پہ ہے وہ کمپیوٹر سے باہر ہے. ایسے ہی جس شخص نے وقت بنایا ہے, جس خدا نے وقت بنایا ہے, وہ خدا کے اندر, وہ وقت کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ وقت سے باہر ہے. خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے. ہی از اے کریٹر آف دس یونیورس. تو he is not inside of this in this universe, he is outside of this universe because he is bigger than that. تو اس لیے اپنے خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو جانیں کہ آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں. اور یہ صرف یہی نہیں کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر پھر ہی خدا کے ساتھ آپ وقت گزار سکتے ہیں. نہیں, آپ چلتے پھرتے, اپنی گاڑی چلاتے ہوئے, اپنا کام کرتے ہوئے خدا کے ساتھ اپنا دھیان لگا سکتے ہیں, خدا کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. خداوند کا شکر ہے کہ ہمیں کسی پوزیشن میں جا کر دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی پوزیشن میں بھی دعا کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں. برتن دھوتے ہوئے آپ دعا کر سکتے ہیں, گھر کے اندر ہوور کرتے ہوئے آپ دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ دعا جو ہے وہ آپ نے زبان سے کرنی ہے, ہاتھوں سے نہیں. اور دعا کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے, آپ کے باڈی پوسچر کے ساتھ نہیں ہے. ہیلو, میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ ابھی میرے خیال نہیں آئی, آواز بہت کم آئی ہے. اوکے, روزہ کی حالت میں آپ کام پر جا سکتے ہیں, آپ سکول جا سکتے ہیں, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, آپ یونیورسٹی جا سکتے ہیں, اپنے کام کاج کی جگہ پر جا سکتے ہیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کے دل کی طرف لگا رہے, اور آپ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں, اور وہ آپ کا حقیقی روزہ ہوگا. گناہ سے دور رہے, خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو ٹیون اپ کریں کہ خدا تو مجھ سے بول, میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں. یہ وہ روزہ ہے جو خداوند مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. روزے کی حالت میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خدا کے تابع کریں, اور دنیاوی کاموں سے پرہیز کریں, جیسے انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر گیمز ہیں, ٹی وی ہے, اور دوسری غیر ضروری اور نکمی باتیں ہیں, ان سے پرہیز کریں. اور جتنا زیادہ آپ ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے نا, اتنا ہی زیادہ آپ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں, میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے. I feel tempted because we have a sinful nature. We are not yet free from this sinful nature. اور یہ sinful nature جو ہے یہ ہمیں ڈریگ کر کے گناہ کی طرف لے جاتی ہے, اور یہ اسی وقت ہم اس کے اوپر غالب آ پائیں گے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں گے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں, ہر گھنٹے, ہر منٹ, ہر لمحہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے رہیں. اور پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم روزہ کھولیں تو کیا کریں, کیسے روزہ کیسے کھولیں؟ کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں بھائی جی, آپ کو کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نمک کے ساتھ, پانی کے ساتھ روزہ کھولنا چاہیے. یو ڈونٹ نیڈ دیٹ ون. یو کین ایٹ اینی تھنگ واٹ ایور یو وانٹ. کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں. آپ کہیں گے پوک کھا سکتا ہوں,
پرہیز کریں جس چیز سے ضروری ہے، کیونکہ خدا آپ کے پیٹ کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو بڑا بنائیں. کم آؤٹ آف دی باکس، اس باکس میں سے باہر نکل کر دیکھیں، کیونکہ اور بہت ساری بلیسنگز ہیں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. اوکے، ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. یہ ہے وہ روزہ جو خداوند چاہتا ہے. یہاں پر بھوک کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے. ان آیات کو دوبارہ سے پڑھ کر دیکھیے گا. جو خداوند جس طرح کا روزہ آپ سے چاہتا ہے اس میں بھوک کوئی بھی شامل نہیں ہے. اور یہاں پر میں آج تقریباً آپ کے ساتھ اگر ٹائم ہوا تو 7 باتیں جو ہے وہ شیئر کروں گا جو خداوند جس طرح کا روزہ ہم سے چاہتا ہے. پہلی بات، حقیقی روزہ ایسی قربانی ہے جو خدا اور اس کے پیروکار بندے کے درمیان میں صلح، سلامتی، یگانگت اور ملاپ کو لے کر آتی ہے. روزہ جو ہے وہ روزہ دار کو خدا کے قریب لے کر آتی ہے. اگر ہم روزہ رکھیں اور ہم اپنے ساری دنیا کی وہ ساری چالاکیوں کے گناہ اور ساری چالاکیاں اور وہ سارے کام کرتے رہیں، ان میں کوئی فرق نہ آئے، تو کیا خیال ہے وہ آپ کا بھوکا رہنا جو ہے وہ خداوند کو پسند آئے گا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. تو میرے عزیزو یاد رکھیں، روزہ جو ہے وہ محض بھوکے رہنا نہیں ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھوکے رہنا، بغیر دعا کیے، بغیر کلام کو پڑھے، بغیر خدا کی آواز کو سنے، وہ محض ایک ڈائٹنگ ہے. ڈائٹنگ آپ کی باڈی کو تو شیپ اچھی دے سکتی ہے لیکن آپ کو خدا کے تخت کے قریب نہیں لے کے آ سکتی. اس لیے ڈائٹنگ نہ کریں، حقیقی روزہ رکھیں تاکہ وہ آپ کا روزہ جو ہے وہ آپ کو خدا کے زیادہ قریب لانے کا وسیلہ ٹھہرے. پہلی بات جس کا ذکر ہے یہاں پر 6 آیت میں، جس طرح کا روزہ خداوند مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑے. ظلم کی زنجیریں توڑنے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہو. اور اگر آپ روٹی کھاتے ہیں لیکن آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، آپ کی وجہ سے کسی کو اگر نقصان نہیں پہنچتا، تو خدا کی نظر میں یہ ایک حقیقی روزہ ہی ہے. جو خداوند روزہ چاہتا ہے وہ یہ ہے. میرے عزیزو، کسی سے کچھ ناحق نہ لے، کسی کے ساتھ کچھ ناجائز نہ کرے. یہ نہیں کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مار دیا ہے تو جن دے تک دن نہ توڑ دے 2، ان دے تک آرام ہی نہ آئے. نہیں، اس طرح کا روزہ خداوند نہیں چاہتا. خداوند یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس ساری زیادتی کو اٹھا کر خداوند کے سندر قدموں میں ڈال دے. اینڈ لیٹ ہم ڈیل ود دیٹ اسٹف. جو کچھ بھی آپ خداوند کے پاس لے کے آتے ہیں اس کو اجازت دیں کہ وہ ان چیزوں کو حل کرے، نہ کہ خود سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور ہم کسی کا حق نہ ماریں. جو کچھ خداوند نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے ہم اس کو دیانتداری، وفاداری کے ساتھ کریں. تو یہ ایک حقیقی روزہ ہے. دوسری بات جو اس 6 آیت میں بیان کی گئی ہے کہ خداوند کس طرح کا روزہ چاہتا ہے، وہ ہے کہ جوئے کے بندھن توڑے. جوئے کے بندھن توڑنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری بری عادات ہیں، جو برے طور طریقے ہیں، وہ بندھن جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو توڑے، ان سے رہائی پائیں. حقیقی روزہ یہ ہے. اور میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میرے اپنے دوست کے بارے میں جس نے روزہ جو ہے وہ کافی کیک کا رکھا تھا، کیونکہ بیکاز ہی واز ایڈکٹڈ ٹو کافی کیک.
तो उसने अपनी उस एडिक्शन से रिहाई पाने के लिए रोजा रखा। तो मैंने आपको पिछले 2 हफ्ते पहले बताया था कि आप सिगरेट का रोजा रख सकते हैं, आप शराब का रोजा रख सकते हैं, अगर आप पोर्नोग्राफी के शिकार हैं तो आप पोर्नोग्राफी का रोजा रख सकते हैं, अगर आप मोबाइल के एडिक्टेड हैं, अब मोबाइल के बगैर अगर आप रह नहीं सकते तो मोबाइल का रोजा रखें, अगर आप कलाम को नहीं पढ़ने वाले हैं तो खुदा के कलाम का रोजा रखें कि आपने इन 40 दिनों में सुबह दोपहर शाम आपने कम से कम 3 दफा जरूर कलाम को पढ़ना है। रोजे का मकसद जो है वो एक्चुअली बंधनों को तोड़ना है, जुओं को तोड़ना है। और जिस किस्म के भी जुए में आप पड़े हुए हैं, खुदा आपको उस जुए से रिहाई दे सकता है। अगर आपकी जिंदगी में गुस्सा है, अनफॉरगिवनेस है, तो इस चीज का रोजा रखें। अगर आपकी जिंदगी में दुख या तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उस बीमारी के लिए रोजा रखें कि खुदा आपको रिहाई दे। और पिछले हफ्ते में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि वो रोजा जो खुदावंद हमसे चाहता है, जब आप हकीकी रोजा रखेंगे तो फिर खुदा आपकी सेहत में तरक्की को लेकर आएगा, खुदा जल्दी जल्दी आपको शिफा देगा। और मैंने अपनी गवाही भी आपके साथ शेयर की थी। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने, बल्कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि हमारे लिए आसानियां पैदा की जा सके। जब आप दूसरों का अच्छा चाहेंगे तो लोग आपका अच्छा करेंगे, अगर लोग नहीं भी करेंगे तो खुदा यकीनी तौर पे आपके लिए अच्छा सोचेगा और अच्छा आपके लिए करेगा भी। तो इसलिए मेरे अजीजों, दूसरी किस्म का रोजा, हकीकी रोजा जो खुदावंद चाहता है, वो यह है कि जुए के बंधन तोड़े जाए, हर उस कमी को खुदावंद के सामने लेकर आया जाए जो हमें खुदा से दूर कर देती है। अगर रोजा रखने के बावजूद भी, भूखे रहने के बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा चर्च आना भी बेफायदा है अगर हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आती है। सुबह सुबह उठना, अतवार का दिन एक छुट्टी का दिन होता है, आराम का दिन होता है, अपने आप को बेआराम करना, सुबह सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, बच्चों को भी हड़बड़ी डाल देना कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, और फिर खुद भी आकर यहां पर बैठना और आके सो जाना और उठ के चले जाना, और कुछ खुदा के कलाम को सुनना ना समझना और ना उसका कुछ असर अपनी जिंदगी में होने देना। तो क्या फायदा इस आने जाने का? क्या इससे कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। आप घर पे रहे, सोए रहे बेड के ऊपर, सारा अतवार का दिन बेशक सोए रहे, लेकिन अतवार को सुबह उठते ही खुदा के सामने अपने आप को पेश करें, कहें कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, मेरी खताओं को माफ कर, मुझे दयानतदारी, वफादारी और पाकीज़गी का रूह दे। खुदा के करीब वक्त गुजारें तो वो आपका चर्च में आने के बिल्कुल बराबर होगा। डोंट बिकम रिलीजियस। खुदा को मजहबी लोगों की जरूरत नहीं है। और सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चर्च आने की जरूरत ही नहीं है। चर्च आप उस वक्त आएंगे जब आपका दिल खुदा के दिल के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि कहते हैं चर्च इज अ गेट डोर ऑफ हेवन। चर्च जो है वो आसमान का दरवाजा है जिससे दाखिल होकर हम खुदा के तख्त के सामने जाते हैं। जब चर्च में आते हैं ना तो हम कहते हैं हम खुदा की हजूरी में हैं। ऐसा ही है ना, खुदा की हजूरी में आते हैं ना। चर्च एक ऐसी जगह जहां पर आप खुदा के साथ मुलाकात करते हैं। तो जब आपका दिल खुदा के दिल के साथ जुड़ा होगा तो फिर आप कभी भी कोई एक अतवार भी मिस नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि आज मैंने जाकर खुदा से मिलना है, मैंने खुदा से बातें करनी है, लोगों से नहीं। तो फिर वो आपका खुदावंद के घर में आना आपके लिए और आपके खानदान के लिए बाइस से बरकत होगा, वरना नहीं। तीसरी बात, किस तरह का रोजा खुदावंद हमसे चाहता है, वो है मजलूमों को आजाद करें, किसी को हरगिज ना सताएं, किसी पर इजाफी बोझ ना डालें, जो कमजोर और गरीब हैं उन्हें फायदा पहुंचाएं, किसी की हक तलफी ना करें, जिसका जो बनता है उसे दें और किसी पर जुल्म ना करें। आज कहेंगे आप इस 24th सेंचुरी में हम कैसे किसी पर जुल्म कर सकते हैं? कोई जुल्म की कोई मिसाल आपको याद आती है? हाँ, क्या इस वक्त इस दुनिया में किसी पर जुल्म हो सकता है या नहीं? कैसे हो सकता है? बातों पे आप पहुंच गए। हाँ जी, आप कैसे परसिक्यूशन, कैसे कैसे? वही तो परसिक्यूशन, मजलूम तो यही है ना।
ओके ठीक है, लेकिन वो जनरल है, हम इंडिविजुअल अभी बात करें, वो कलेक्टिव है। इंडिविजुअल बात करें कि कैसे, क्योंकि रोजे की बात हो रही है। क्रिटिसाइज जो हम लोग करते हैं दूसरों के ऊपर, ये हम जुल्म कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। दिल आजारी, किसी का हार्ट ब्रेक करना, ये जुल्म कर रहे हैं आप। किसी के हिम्मत को तोड़ देना, किसी के हौसले को तोड़ देना, ये आप जुल्म करें और आप समझते हैं कि नो आई एम ओके, आई एम परफेक्ट। और हाँ जी, किसी को टॉन्टिंग करना, ऐबजोई करना, ये जुल्म है। और खुदा चाहता है कि इन जुल्म के जुओं को तोड़ा जाए और किसी के ऊपर जुल्म ना किया जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दूसरों से अपनी मानीद मोहब्बत रखो। पता क्या होता है, जो स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म है वो पता क्या करती है? ओके, मेरी बुक जो है वो आउट है और उसमें आप डिसर्निंग स्पिरिट, उसमें आप पढ़ कर देख सकते हैं। उसमें मैंने तकरीबन बहुत सारी स्पिरिट्स के बारे में लिखा है। ओके, जो स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म होती है ना, वो अपने आप को मजलूम और दूसरों को जालिम समझती है, जबकि हकीकत इसके उल्ट होती है। जो स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म कर रहा होता है ना, वो एक्चुअली अपने आप को जांच ही नहीं पा रहा होता। वो दूसरों के ऊपर अपने लफ्जों के इतने बम फोड़ रहा होता है और दूसरों की इतनी इज्जत, क्या कह सकते हैं उसको, कि उनकी इतनी हौसला शिकनी कर रहा होता है कि खुद भी उसको दिल आजारी कर रहा होता है। थैंक यू सर। दिल आजारी इतनी ज्यादा कर रहा है तो उसको खुद भी नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रहा हूं। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को मजलूम ना समझे और ना ही अपने आप को विक्टिम समझे। यू आर नॉट विक्टिम, यू आर विक्टर। लेकिन अगर आप अपने आप को उन स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म के ताबे कर देंगे ना, तो ये स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो आपके अंदर जेलसी, एनवी और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन को आपको पैदा करेगी आपकी जिंदगी में। और आप इस हद तक कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए मेरे अजीजों, सॉरी ये टॉपिक से जरा थोड़ा सा हट के है, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम मजलूमों को आजाद करें और किसी पर जुल्म ना करें। इस सेंचुरी में भी हम एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं। सिर्फ डंडे और लाठी के साथ ही नहीं जुल्म होता, लफ्ज जो हैं वो हमारे ज्यादा पावरफुल हैं। और सोच कर बयान करें कि हम किसके लिए क्या कहते हैं। फिर आगे चौथी बात, हकीकी रोजा जो खुदावन मुझसे और आपसे चाहता है ना, वो ये है कि हम अपनी रोटी दूसरों को खिलाएं, अपनी रोटी भूखों को खिलाएं। अगर हम भूखे रहते हैं, बेशक आप दिन में 3 दफा खाना खाते हैं, रोजे की हालत में आप बेशक 6 दफा खाएं खाना, लेकिन दूसरों का एहसास करें। जब आपके अंदर दूसरों के लिए एहसास होगा, दूसरों के लिए मोहब्बत होगी, आप जब दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे, तो फिर मेरे अजीजों, वो आपकी भूख जो है वो सिर्फ आप तक ही नहीं रहेगी, बल्कि उससे दूसरों को फायदा भी पहुंचेगा। बेकस और बेयार और मददगार लोगों के लिए खड़े होना जो है, यह भी एक रोजा है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है और अगर आप उसका साथ नहीं देते, लेकिन अगर आप साथ देते हैं, तो यह आपका रोजा है। दूसरों के काम आना और उनकी मदद करना जो है, यह भी रोजा है। सारपत की बेवा के बारे में आप जानते हैं। उसके पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था बस। और पता उससे क्या कहा गया था? उससे जब मांगा गया उससे, तो उसने कहा नहीं भाई, साढ़े को तो रोटी कोई नहीं की। उसने कहा कि हमारे पास बस थोड़ी सी आटा है और थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो उससे पता क्या कहा गया था? तू बेशक मर जाए, पर पहले रोटी पका के मेरे वास्ते लाया। यही कहा था ना उसको, है ना? ਅੱਜ ਦੇ दौर ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ औरत, तो ला लेती जुत्ती ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ। We are too selfish। इस औरत ने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। उसके बड़े 4-5 बच्चे जो थे ना, उसके 7 बच्चे थे ना, 7 बच्चे थे उसके। अच्छा,
उसका सिर्फ एक ही बेटा था, इकलौता एक ही बेटा था, और उसने अपने एक ही इकलौते बेटे की भी परवाह नहीं की। उसने कहा नो प्रॉब्लम, अगर मेरा एक ही इकलौता ही बेटा मर जाता है तो मरने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये खुदा का खादम है, ये खुदा का नबी है, ये खुदा को रिप्रेजेंट करता है, लेट्स ब्लेस हिम फर्स्ट। उसने पहले खुदा के खादम की खिदमत की। उसने वो रोटी और जो थोड़ा सा आटा उसके पास था और जो तेल था उसने बनाकर लाकर उसको दे दिया, उसको खिला दिया। उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि हम क्या खाएंगे, कि अब हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं, उसने अपने बारे में नहीं सोचा। तो मेरे अजीजों, अपने एक इकलौते बेटे को भी कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गई थी औरत। हम खुदावंद के लिए कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अगर मैं आपसे कहूं आज कि 1,000 पाउंड जो है आज मुझे दे के तो फिर आपने चर्च से बाहर निकलना है, तो नेक्स्ट संडे को यहां पे कोई भी नहीं होगा। बी रियलिस्टिक, है ऐसा या नहीं? और जब ऑफरिंग की बात आती है, सॉरी मैं ज्यादातर ऑफरिंग वगैरह के लिए बात नहीं करता, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट टुडे, कि अक्सर जब होता है ना ऑफरिंग का टाइम आता है, हम अपना वॉलेट निकालते हैं तो उसमें से सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं। ऐसा ही है ना? ये नहीं ऐसा, सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं। आई डोंट नो कि आप ढूंढते हैं या नहीं, लेकिन आई फील टेम्प्टेड लाइक दिस, क्योंकि आई हैव अ ह्यूमन नेचर। आई फील सम टाइम, क्यों ऐसा है मेरे अजीजों? जब हम अपनी जरूरत को ज्यादा बेहतर अव्वलियत देते हैं, ज्यादा उसको वैल्यू देते हैं, तो फिर हम खुदा की जरूरत को कम कर देते हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे होता है कि अच्छा ऑफरिंग आ रही है और ये भी करना है और ये भी मेरे अभी थोड़े पैसे इस चीज के लिए भी बचाने हैं, तो फिर ढूंढता हूं सबसे छोटा नोट कौन सा होगा। I am human person, भाई जी। I feel like this. I don't know about you, but I know this is my weakness. So be realistic before God. अपनी कमियों कमजोरियों को कवर अप करने की कोशिश न करें। जब आप कवर अप करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप खुदा के सामने उनका इकरार करेंगे तो खुदा उनसे आपको आजादी देगा, आपको रिहाई देगा। कैन यू से आमीन? आमीन। ओके, वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ, सो हम अगले हफ्ते इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे और रोज़े के बारे में सीखेंगे, और हकीकी रोज़ा जो खुदावंद चाहता है उसको हमने सीखना शुरू किया, और अभी हमने इसके सिर्फ 3-4 बातें सीखी हैं, तो इस सिलसिले को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे हकीकत पसंद बना, मुझे रियलिस्टिक पर्सन बना, ताकि मैं टू फेसेस जिंदगी ना गुजारूं, ताकि मैं जो जाहिरन हूं वही पोशीदा रहूं और जो कुछ मैं पोशीदगी में हूं वही जाहिरन भी हूं। और मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप अपना हकीकी चेहरा देखना चाहते हैं तो अपने आप को बंद कमरे में देखें। जब आप तन्हा हैं, जब आपको कोई भी नहीं देख रहा, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर वो जो है वो चेहरा, वो आपका हकीकी चेहरा है। दूसरों के सामने हर एक शख्स जो है वो अपने आप को बड़ा मुकद्दस पाक बनाता है। इवन कि मैं पादरी हूं तो भी मैं भी इसमें शामिल हूं कि हम दूसरों के सामने तो बड़ा अपने आप को होली पर्सन पेश करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में होते हैं तो फिर वो अगली चेहरा जो हमारा है वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम उस अगली फेस को खुदावंद के सामने ले आएं, ताकि हमें खुदावंद इस अगली फेस को बदल कर एक खूबसूरत चेहरा दे, एक खूबसूरत पर्सनालिटी दे, एक खूबसूरत किरदार दे, ताकि हम अक्सर बदल कर नए इंसान बन जाए और हमारी जिंदगियों में तब्दीली भी आए। क्योंकि अगर तब्दीली नहीं आती है तो मेरे अजीजों, हमारे रोजे बेमायनी हैं, हमारी दुआएं बेमायनी हैं, हमारे चर्च में आना बेमायनी है, हमारा कलाम मुकद्दस को पढ़ना बेमायनी है। वो सिर्फ मजहबीपन है, तो मजहबीपन जो है वो हमें बचा नहीं सकता। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू हमें इस मजहबीपन से बाहर निकाल और हमें फजल दे कि हम एक हकीकी रोजे में खुदावंद तेरे साथ जिंदगी बसर करें। ऐसा रोजा रखे जो तुझे पसंद आए और उससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले।